بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیزو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رو پڑے اور پھر بیٹھ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، وہ ہستی جس کے گناہ پہلے بھی معاف بعد کے بھی معاف، جس کے قدموں کے نیچے جنتیں ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں تھے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتا ہے، لیکن نبی پوری امت کے لیے فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی نصیحتیں فرمائیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو۔ تو میرے دوستو، سچ زبان کا نام نہیں، سچ پوری زندگی کا نام ہے۔ سچا تاجر، سچا مزدور، سچا استاذ، سچا عالم، سچا حکمران، سچا شوہر اور سچی بیوی، یہی وہ صفات ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ مِنَ الْبِرِّ، کیونکہ سچائی نیکی کا حصہ ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ آج جھوٹ ہماری زندگیوں میں معمول بنتا جا رہا ہے۔ کاروبار میں جھوٹ، وعدوں میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، رشتوں میں جھوٹ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فَإِنَّهُ مِنَ الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ گناہ اور بدکاری کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والا شخص کتنا ہی بڑا کیوں نہ نظر آئے، اس کا جھوٹ اسے اللہ کی رحمت سے دور کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطُعُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، رشتہ نہ توڑو۔ آج شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، بہن کو بہن سے اور مسلمان کو مسلمان سے جدا کر دیا ہے۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، دلوں میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل جڑیں اور شیطان چاہتا ہے کہ دل ٹوٹ جائے۔ پھر فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جس امت کے دل ایک ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھائی جس کی قدر ہمیں کم ہے۔ فرمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اب عافیت کیا ہے؟ ایمان کی عافیت، صحت کی عافیت، اولاد کی عافیت، گھر کی عافیت، رزق کی عافیت، قبر کی عافیت، آخرت کی عافیت۔ پھر فرمایا، فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى عَبْدًا خَيْرًا مِّن مُّعَافَاةٍ بَعْدَ یقین، یقین ایمان کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا اور اس کے ساتھ عافیت بھی دے دی تو گویا دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ تو میرے عزیزو، اس مبارک حدیث شریف میں 5 عظیم نصیحتیں ہیں۔ سچائی کو اختیار کرو، جھوٹ سے مکمل بچو، بغض، نفرت اور قطع تعلق کی چھوڑ دو، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی والی زندگی، محبت والا دل
بھائی چارے والا معاشرہ اور ایمان کے ساتھ کامل عافیت نصیب فرمائے۔